سألك عبادي عني وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، محترم حاضرین جمعہ، حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی. اسی کے روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے لوگ پوچھیں یا میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. انہیں چاہیے کہ میری باتوں کو سنیں یا قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت دور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بالکل قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے تنہا، اور اس کی حاجتوں کا، اس کی ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ نے کوئی خیال نہیں رکھا ہو، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت قریب ہے اور انسان کی ہر حرکت و سکنات کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا علم اس کو ہے. یہ اس میں بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسانوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور سننے کے بعد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اور طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میں ہے، کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ انسانوں کی حاجتوں کو، انسانوں کی ضرورتوں کو پوری کر سکے، ان کی دعاؤں کو سن کر ان کا جواب دے سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو انسانوں کی دعاؤں کو سنتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ہر حاجت، ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. وہ اللہ تعالیٰ ہی کے منشا پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. اللہ تعالیٰ اگر وہ چھوٹی سی حاجت کو بھی پوری کرنا نہیں چاہتا تو ہم اس حاجت کو پوری نہیں کر سکتے. یہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے. پورے وسائل، طاقت اور قوتوں کے باوجود بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنی ضرورت خود اب مکمل وہ کر سکے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے چاہے. اللہ تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے خلاف کوئی بھی اپنی مدد یا اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اسلام نے جہاں دوسری باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں. دعا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی کریں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہی ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی حاجتیں رکھیں، اپنی مدد مانگیں. یہ تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے. اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، یعنی ہماری جو حاجتیں ہوتی ہیں اس کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو جہاں دعا ایک ہماری انسان کی ضرورت ہے، وہیں یہ دعا ہمارے لیے عبادت بھی ہے. اس کو عبادت کہا گیا. دعا کرنا عبادت ہے.
حالانکہ یہ ہماری اپنی حاجت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا درجہ دیا، عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ دعا نہ کرنے والوں کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ ان لم یسأل اللہ تعالی یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ سے جب نہیں مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر غصہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو اس سے نہیں مانگتا۔ اب دنیا کی حالت دیکھیے، ہر انسان جب اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے، چاہے اس کے پاس وہ چیز کتنی مقدار میں کتنی کثرت کے ساتھ پائی کیوں نہ جاتی ہو، ایک بار انسان اس کو برداشت کر لیتا ہے، ایک سے دو بار کوئی مانگنے والا ہم سے مانگتا ہے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کی مخلوق کی حالت یہ ہے کہ جب انسانوں سے مخلوق سے مانگا جاتا ہے تو ایک سے دو بار مانگے جانے پر جس سے مانگا جاتا ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے، نفرت کرنے لگتا ہے۔ ہم کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو جب ایک بار ہم اسے دے دیے تو کہتے ہیں کہ ہم نے دے دیا، تم نے ہم سے مانگ لیا، بھڑک جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانوں کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر اس سے انسان نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس بندے پر جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے۔ لیکن انسانوں کی بدبختی دیکھیے، انسانوں کی بیوقوفی دیکھیے کہ انسان جو غصہ ہوتا ہے اس کے پاس مانگتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، لیکن جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دینے والا بھی ہوں اور دیتا وہی ہے، ہم اس سے مانگنے سے کتراتے ہیں، ہم اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے نہیں مانگتے۔ تو اس لیے دعا ایک عبادت بھی ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی چیز بھی ہے۔ بہرحال جو بھی مشکلات، مسائل، الجھنیں، پریشانیاں، امتحانات آتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ دعا بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سراسر انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے، اور دعا سے انسان کو کئی طرح کے فائدے پہنچتے ہیں۔ دعا فائدے سے خالی چیز نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وہ ہماری دعا کے بعد وہ کام ہمارا نہیں ہوا، ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہماری سن ہی نہیں رہا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دعا کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دعا کو ان کے آداب کے ساتھ، ان کے جو شرائط ہیں دعا مانگنے کے، ان کے ساتھ اس کو مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بندہ مانگے اور اسے خالی ہاتھ لوٹائے، اللہ تعالیٰ اس پر شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگا، میں نے اس کو نہیں دیا۔ شرط یہ ہے کہ پورے آداب کے ساتھ دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان کے ساتھ آدمی اس کو مانگے، غفلت کے ساتھ۔ جس طرح ہم دعا کر کے نماز کے بعد یا نماز کے پہلے دعا کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دعا ہے، حقیقت میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہم جو مانگ رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ دو چار زبان سے کلمے نکال لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا کر لی، ہاتھ پھیر دیتے ہیں منہ پہ، چہرے پہ، اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دعا کر لیے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کے کچھ شرائط ہیں، دعا قبول ہونے کے کچھ کنڈیشنز ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی ان شرائط کے باوجود، ان آداب کے باوجود جن کو سکھایا گیا ہے، جن کو بتایا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی، اگر اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرنے کے بجائے اسے
اسے ڈال دیتا ہے، اس کے لیے اس کے خزانے میں، اس کے نامہ اعمال میں اسے جمع کر دیتا ہے۔ آخرت کی پونجی، آخرت کا توشہ اس کے لیے وہ دعا بنتی ہے۔ یا انسان نے کوئی چیز مانگی، اگر اسے دے دیا جائے تو اس کے لیے وہ بھلا نہیں ہوگا، اس کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ نہیں دے گا، لیکن اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بڑی بلا سے، کسی مصیبت سے، پریشانی سے اسے محفوظ کر سکتا ہے۔ یہ دعائیں انسان کو آنے والی آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے والی، ٹالنے والی ہے۔ یہ فائدے بھی اس میں، یہ دعا تو ایسی دعائیں ہیں جو قبولیت کو پہنچتی ہیں، اور یقیناً دعا بڑی کارگر چیز ہے، مومن کے لیے بڑا اسلحہ ہے، بڑا ہتھیار ہے۔ انسان جہاں اپنے وسائل اور ذرائع اور محنت اور مشقت اور کوشش پر ہی ڈپینڈ ہو کر نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس معاملے پر دعا بھی کریں، یعنی جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کام بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ایسے کچھ واقعات ملتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کس طرح ہوتی ہے، اس کی مثالیں ہم کو اس میں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد شہید ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا۔ ان کے والد صاحب ایک یہودی کے پاس قرض لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 40 وسق کھجوریں انہوں نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ یہودی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، یہ 40 وسق 4.5 ٹن کھجور ہے، اس کا جو وزن ہے جس کو وسق میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑی مہلت دے دے، ابھی میں اس حادثے سے ابھرا بھی نہیں ہوں، ابھی والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، یہ بڑا زخم مجھے لگا ہے، کچھ سنبھلنے دو، کچھ مہلت دو۔ وہ کہتا کہ نہیں، مجھے ابھی چاہیے، فوراً چاہیے۔ وہ اتنا تنگ کرتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کے بعد صحابہ کرام جب پریشان ہوتے تھے، کوئی الجھن میں مبتلا ہوتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رکھتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے۔ تو آپ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ دیکھیے یہ معاملہ ہے، آپ اس یہودی کو اس میرے قرض خواہ کو بتائیے، اس سے کچھ مہلت مانگیے، آپ کی بات شاید وہ سن لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سننے کے بعد اس یہودی سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بندہ تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا وقت دے دو۔ تو وہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے باغ میں کھجوریں ہیں، تو ان کھجوروں کو تم جو ہے توڑ لو اور باقی جو تمہارا خرچ بچتا ہے اس کو معاف کرو۔ وہ کہتا ہے کہ نہ میں اپنے قرض میں سے کسی چیز کو، کسی مقدار کو کم کروں گا، نہ میں اس کے لیے وقت دے سکتا۔ وہ صاف صاف انکار کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا ایک چکر لگاتے ہیں، پورا دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں۔ اس یہودی کو بھی پتا تھا، اور جو لوگ باغات کے کام کرتے ہیں یا باغات سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ پوری باغ کو گھوم پھر کر یہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی فصل ملے گی۔ جیسے آج کل آپ کے جگہ پہ سپالی کا، تو 1 ایکڑ باغ میں کتنی سپالی نکل سکتی ہے، ان درختوں کو، ان پھلوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ بھی ماہر تھے کھجوروں کا، انہوں نے اندازہ لگایا اس یہودی نے کہ یہ تو 30 وسق نہیں ہوں گے، یہ 4-4.5 ٹن جو ہے کھجور اس میں نہیں نکلے گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، میں ہرگز اس پر آمدہ نہیں ہوں، تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا چکر لگایا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنے کھجوریں توڑو اور توڑ کر اس کا جو حج ہے اس کو ادا کرو۔ جب کھجوریں اتاری گئی تو اس کے 30 وسق پورے ہونے کے بعد 17 وسق اور کھجوریں باقی رہی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ تو اس یہودی کا قرض بھی مکمل ہوا، پھر 17 وسق مطلب 2500 کلو کھجوریں مزید ان کے لیے بچی۔ یہ دعا کا نتیجہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس طرح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو اس کی برکتیں نظر آتی تھی۔ اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسئلہ آتا، الجھن آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو حکم دیتے تھے کہ تم دعا کرنا، تو وہ دعائیں قبولیت کو پہنچتی تھی اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج سامنے نظر آتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی ایسے صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہتے تھے، اہل صفہ میں سے جن کا جو حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے راویوں میں شمار کیے جاتے ہیں، بڑے چہیتے صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کلیکٹ کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو جمع کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے، اس کے چبوترے پر ان کا قیام تھا۔ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی ماں ایمان نہیں لائی، ان کی ماں ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بات رکھتی ہیں ان کی ماں کے پاس، تو وہ اس کو قبول کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ ایسی گالیاں دیتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ماں کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نواز دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر کے آنکھوں سے جاری ہے، رو رہے ہیں، آپ کی طرف ہے کہ وہ آپ کی ماں بھی ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اب اپنی ماں کے پاس جا کر اپنی بات رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے ہیں، ماں کو آواز دیتے ہیں، ماں اندر سے آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں غسل کر رہی ہوں، نہا رہی ہوں، انتظار کرو۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑی انتظار کے بعد وہ دروازہ کھولتی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرنے سے پہلے، یہ بات کہنے سے پہلے کہ تم اسلام قبول کرو، ان کی ماں یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گئے تھے، پھر اسی طرح آپ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر پہنچتے ہیں۔ پہلا جو رونا تھا وہ غم کا رونا تھا، دکھ بھری وہ آنسو تھے۔ اب جو آپ رو رہے تھے وہ اس خوشی میں تھی، اس مسرت میں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی، جو ہدایت ان کی ماں کو حاصل ہوئی تھی، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے اور میرے لیے آپ دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ
ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو لوگوں کا چہیتا بنا دیں، یعنی لوگ ان کو چاہنے لگے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو یہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ ہم کو چاہنے لگے، ایسا چاہنے لگے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ہر صحابی سے ہم کو ایک محبت ہے، لگاؤ ہے۔ جہاں احادیث کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جب ذکر آتا ہے تو ایک انسان کے اندر ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، ایک توثیق، ایک سند ان کی روایت میں ہم کو ملتی ہے کہ یہ حدیث کی روایت یقیناً اپنی سند میں اعلیٰ ہو سکتی ہے۔ ایک طرح کی محبت، ایک وہ کیفیت جو آپ سے لگاؤ رکھتا ہے وہ محسوس کرے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ سارے لوگ ان سے محبت کرنے لگے، اور ان کی محبت قیامت تک لوگ ان سے کرتے رہے۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے اثرات ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی آنکھیں جا چکی تھی، بینائی ختم ہو چکی تھی، وہ دیکھ نہیں پاتے تھے، اندھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں آ جائیں، میں اسی طرح دنیا دیکھ سکوں جس طرح لوگ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں جن کے پاس آنکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان ابن حنیف، دیکھو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بڑا اجر عطا کرے گا، خیر اور بھلائی تمہاری اس میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے عطا کرے گا یہ چیز۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وضو انہوں نے کیا، نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کے بعد جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کو نظر آنے لگا۔ یہ غیر مستند واقعات نہیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، نہ ابھی اس سے کوئی ہم ان واقعات سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہم ایسے واقعات سناتے ہیں۔ یہ مستند واقعات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعائیں قبولیت کو پہنچتی ہیں اور اس کا نتیجہ بھی دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ ایسی بے شمار واقعات احادیث کے مطالعے میں ہم کو ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انسان کو پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے جب انسان ان سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبولیت کو پہنچتی ہے اور اس کا اثر بھی دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک شخص تھے کویت کے، ڈاکٹر عبد الرحمن السویل، وہ ڈاکٹر تھے پیشے کے اعتبار سے۔ انہوں نے افریقہ کی حالات ان کے نگاہ میں آئے، ان کی نظر میں آئے، جہاں عیسائی مشنری مسلمانوں کو مرتد کر کے عیسائیت میں اور قادیانیت میں لے جا رہے تھے۔ تو ان کے دل میں ایک طرح کا جذبہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو اس چیز سے بچانا چاہیے۔ انہوں نے اپنا پیشہ کویت کے اندر، کویت ایک ایسا ملک ہے جس کی کرنسی اعلیٰ معیار کی ہے دنیا کے اندر، اور وہاں کا ایک ڈاکٹر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا رہن سہن، اس کی زندگی کس عیش و عشرت کی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو اسلام سے مرتد ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو اس جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنا پیشہ ترک کیا اور افریقہ جیسے وہاں کے مشکل حالات میں جا کر کام کرنے کا تہیہ انہوں نے وہاں کام کیے۔ ان کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کے تعداد میں مسلمانوں کو اسلام کے اندر داخل کیا۔
سینکڑوں مساجد تعمیر کیے، ہزاروں کنویں وہاں جہاں پانی کی قلت تھی ان قریوں میں، ان جنگلات کے اندر، وہاں انہوں نے ہزاروں کنویں کھدوا کر لوگوں کی خدمت پر جا۔ ایک موقع پر ایک وہ اپنا ان کے حیات کا، ان کی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں لکھنے والے کہ وہ یہ قریے میں گئے جہاں پورے عیسائیت تھے، عیسائی لوگ تھے، انہوں نے وہاں توحید کی بات رکھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ وہ قحط سالی میں مبتلا تھے، اس وقت پانی کو ترس رہے ہیں۔ تو وہاں قبائلی زندگی ہوتی ہے، قبائل کا ایک سردار ہوتا ہے، اس کی بات سب لوگ مانتے ہیں۔ اس قریے کے، اس گاؤں کے اس سردار نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہارا خدا واقعی سچا خدا ہے، ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، تو یہ کرشمہ کر کے دکھاؤ کہ ہم قحط سالی میں مبتلا ہیں، پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں، تمہارے اللہ سے دعا کر کے بارش کو لا دو، بارش نازل ہو جائے تو ہم سارے کے سارے بستی والے ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں ایک گنہگار بندہ ہوں، دعا تو میں کروں گا، ضروری نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو، قبولیت کے مقام کو پہنچے، اس لیے کہ میں ایک گنہگار بندہ، ایک عاجز بندہ، لیکن دعا تو میں کروں گا۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے نماز کے بعد پورے آہ و زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ، میں تو گنہگار ہوں، لیکن میری گناہوں کی وجہ سے تو اپنی رحمت نازل کرنے سے نہ رہے، یعنی میری گناہوں کی وجہ سے تو اپنی رحمت برسانے سے نہ رک جا، بلکہ تو اپنی باران رحمت اپنے عظمت اور جلال کی بنیاد پر نازل فرما دے۔ چونکہ انہوں نے دعا کی، پھر بارش ہوئی، اس میں وعدے کے مطابق وہ پوری کی پوری بستی ایمان ہے۔ تو یہ دعا کے واقعات آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی، اولیاء کرام کی زندگیوں میں بھی، نیکوکار لوگوں کی زندگیوں میں بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ آپ بھی دوسروں سے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کوئی معاملہ آپ پر آ پڑا ہے، مشکل حالات میں آپ کو کہیں سے کوئی مدد کی امکان نظر نہیں آتا، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے پوری امید کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ میری ضرورت، میری حاجت اس کے سوا کوئی نہیں پوری کر سکتا، پھر آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ واقعی اللہ کا جو ہو جاتا ہے، اللہ پر جو یقین رکھتا ہے، اللہ پر جس کا توکل ہوتا ہے، اس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ قدم قدم پر اسلام نے کبھی دعا کی تعلیم دی، اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے، جوتا بھی آپ کا پھٹ جائے، چپل آپ کا پھٹ جائے، اپنے جیب میں رکھے ہوئے پیسوں پر امید نہ رکھو، ان وسائل کی بنیاد پر یہ یقین نہ رکھو کہ مجھے دوسرے چپل جو ہے دکان میں اعلیٰ اور عمدہ قسم کے مل جائیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پوری کرے، چاہے انسان چھوٹی ہو یا بڑی، اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ کیا پتا آپ کسی ایک ٹھوکر سے آپ کی موت واقع ہو جائے، آپ چپل کیا آپ اپنی زندگی سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ پر ہم نے اپنا توکل کیا، اس پر اپنے کام کو ڈیپینڈ کر لیا، تو کوئی بھی ناممکن کام بھی، محال کام بھی اس میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ہے سورۃ الکہف، اللہ تعالیٰ نے اس کو جمعہ کے وقت پڑھنے کا حکم دیا، جمعہ کے دن اس کی بڑی برکتیں بتائی، ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور ہی نور ہوگا مومن کے لیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی اس میں سبق آموز باتیں بھی، واقعات بھی، وہاں اصحاب کہف ان نوجوانوں کا ذکر ہے جو ایمان بچانے کے لیے جا کر غار میں پناہ لی تھی،
اللہ کا کرشمہ دیکھیے، جو لوگ آخرت پر بعض بعد الموت یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے، وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، محال نہیں ہے۔ انہیں 300 سے زائد سال وہ سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھایا، پھر وہ اپنی جو ہے طبی موت واقع ہوئی، اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ یہ واقعات جو قرآن نے بیان کیے، بعد الموت، مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہر روز اس کے مراحل سے گزرتے ہیں، ہر روز موت کے آغوش میں پہنچتے ہیں۔ نیند کیا ہے؟ موت ہے، ایک طرح موت ہی ہے، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ جب نیند میں ہم جاتے ہیں تو ہمارا اپنا ہوش، ہمارے اپنے حواس باقی نہیں رہتے، ہم کسی اور دنیا میں ہماری روح گھومتی رہتی ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نیند سے ہمیں بیدار کر سکتا ہے تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ کافی ہے ہمارے لیے روز کا تجربہ، دن اور رات کی تبدیلیاں، نیند کے بعد، آرام کے بعد جلا اٹھانا اللہ تعالیٰ کا، یہ آخرت کی زندگی کو تازہ کرتا ہے۔ یہ سبق ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ موت، اس کی حقیقت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں انسان کو موت آ کر رہے گی، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ موت آئے گی، اصل سوال یہ ہے کہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ہمارے اعمال سے ہمارا حساب لے گا، تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ کیا ہمارے پاس وہ سخت ہے، وہ اعمال ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے سوالات کا جواب دینے کی سخت ہم رکھتے ہیں؟ یہ کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ بہرحال دعا انسانوں کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، ضرورت پوری کرنے کی چیز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت بھی بنائے، اتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنی حاجت بھی پوری کر لو، اس کی رضا بھی حاصل کر لو، اور پھر اس پر اجر و ثواب اور عبادت کا درجہ بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پورے شرائط کے ساتھ اور اس کے آداب کے ساتھ ہمیں دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ ہماری ضرورتیں، ہماری مشکلات، ہمارے مسائل اسی ایک ذریعے سے ہم جو ہے پورے کروا سکیں۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔